فنکشن رات دیر تک چلتا رہا، ڈانس، گانے، شور، ہلا گلا، غرض ہر وہ چیز جو ایسے فنکشن کا خاصہ ہوتی ہے سر انجام ہو چکی تھی۔ بے حیائی اپنے عروج پر تھی۔ شیطان کو ایسی محافل میں مہمان خصوصی کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ 2 بجے کے قریب سب تھک ہار کر سونے چلے گئے۔ انا بھی اپنا لہنگا سنبھالے عین کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود اس کی کنزل اسے ڈانس کے لیے اپنے ساتھ گھسیٹ چکی تھی، جیسے اب اس کا انگ انگ ورد کر رہا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اسے نماز کا خیال ہے۔ بھائی شادی بیاہ ایک طرف، نماز بھی تو ادا کرنی ہوتی ہے نا۔ شاید اس طرح ہم اپنے ضمیر کو مطمئن کرتے ہیں۔ وہ اتنا تھک چکی تھی کہ نماز پڑھے بغیر ہی سو گئی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ اس کے چہرے پر بے چینی کے تاثرات نمودار ہوئے۔ لمحے میں وہ پسینے میں نہا گئی۔ اس وقت انا نے ایک خواب دیکھا جو اسے ساری زندگی کے لیے بدل کر رکھ دینے والا تھا۔ خواب کچھ یوں تھا، وہ ایک نامعلوم سنسان سی جگہ پر چلتی جا رہی تھی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس سنسان جگہ پر اکیلی نہیں تھی۔ اس کے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ ابھر رہی تھی۔ چلتے چلتے اس نے گردن موڑی، کسی کو موجود نہ پا کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ کوئی نہ نظر آنے کے باوجود وہاں موجود تھا۔ اس نے انا کو آہستہ سے آگے کی طرف دھکیلا، بھی اس قدم ایک سمت کی جانب بڑھنے لگے۔ آگے جا کر ایک بہت گہری کھائی نے اس کا استقبال کیا۔ تب پہلی دفعہ اسے محسوس ہوا کہ وہ بہت اونچائی پر کھڑی تھی۔ اس مقام سے ایسی ویرانی ٹپک رہی تھی کہ اسے بے اختیار خوف محسوس ہوا۔ اس کا مرون لہنگا ہوا سے اڑنے لگا۔ تب اس نے اپنے کپڑوں پر غور کیا۔ اس کا پیٹ برہنہ تھا۔ چھوٹی سی کرتی نے مشکل سے اس کے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اچانک کسی غائبی طاقت نے اسے دھکا دیا۔ ایک دل دہلا دینے والی چیخ کے ساتھ وہ کھائی میں گرتی چلی گئی۔ جیسے ہی وہ زمین پر گری اس کا سر پھٹ گیا اور کچھ ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ خون فوارے کی صورت اس کے سر سے نکلنے لگا، لیکن اس سب کے باوجود اس کے حواس قائم تھے۔ اچانک اس کے سامنے کالے چوکھے میں 2 انتہائی خوفناک مرد نمودار ہوئے۔ ان کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ ایک مرد نے گرم سلاخ اٹھائی اور اسے انا کی برہنہ کمر پر داغ دیے، عین اسی مقام جہاں جہان نے چھوا تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک سلاخ سے اس کی کمر کو داغنے لگے۔ انا کی دل خراش چیخیں اس ویرانے میں گونجنے لگیں۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ پسینے میں نہائی وہ خوف سے لرزتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ ابھی بھی اسے سنبھلی نہ تھی کہ رات کے سناٹے میں عجیب سی آواز گونجی۔ انا نے خوف سے کمرے کے چاروں طرف سے جائزہ لیا۔ ہلکی روشنی میں اسے عجیب سے حلے دکھائی دینے لگے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے پاؤں کی جانب سے چادر اٹھائی اور سر تک اڑ کر چت لیٹ گئی۔ آہستہ آہستہ وہ آوازیں بڑھتی گئیں۔ اچانک ایسی آواز بھی جیسے کوئی پانی میں گرا ہو۔ انا خوف سے رونے لگی۔ ماں مجھے معاف کر دیں اللہ تعالیٰ، میں آئندہ کسی نامحرم کے پاس نہیں جاؤں گی، میری مدد کریں۔ وہ گر گرانے لگی۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے۔ جن راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ تھوڑی دیر بعد آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ آہستہ آہستہ اس کا خوف زائل ہو گیا اور وہ ڈرتی ڈرتی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ and he is with you wherever you are۔ ڈلیوری کے دن قریب تھے۔ عدیل شاہ اور میر نے عائشہ کو ہاتھ کا چھالا بنا رکھا تھا۔ اسے کسی کام کو ہاتھ لگانے نہ دیتے، بلکہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی خود کر لیتے۔ وہ جیسے اپنے پرانے روٹین میں واپس لوٹ گئے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ تکلیف کے احساس سے عائشہ کی آنکھ کھلی۔ شاویر اٹھے شاویر! عائشہ انتہائی تکلیف کی حالت میں شاویر کا بازو ہلانے لگی۔ شاویر نے بمشکل درد کرتی آنکھوں کو ہلکا سا کھول کر اسے دیکھا جو بہت تکلیف میں لگ رہی تھی۔ شاویر بہت درد ہو رہا ہے۔ پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ سسکنے لگی۔ شاویر نے لمحے کی دیر کیے بغیر اسے سہارا دے کر اٹھایا اور گاڑی میں بٹھا کر قریبی ہسپتال میں لے گئے، جہاں ڈاکٹر اسے بیٹا پیدا ہونے کی مبارکباد دے دی۔ شاویر عجیب سی کیفیت میں گھر گیا۔ عدیل شاہ کو فون پر مطلع کر کے وہ اپنے بیٹے کو دیکھے بغیر ہی ہسپتال سے باہر نکل گیا۔ اس وقت وہ ساری دنیا سے خفا لگتا تھا۔ عدیل شاہ شامر کے ہمراہ ہسپتال میں داخل ہوئے۔ نرس سے پوچھ کر وہ مطلوبہ وارڈ میں گیا، جہاں ننھا سا مہمان دنیا جہاں سے بے خبر میٹھی نیند سو رہا تھا۔ فارغ مسرت سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلے انہوں نے عائشہ کے سر پر پیار دیا اور بیٹے کی مبارکباد دی، جسے اس نے ہلکا سا مسکراتے قبول کیا۔ پھر انہوں نے اپنے ننھے سے پوتے کا منہ چوما۔ میر نے بھی اس کے دونوں گال چومے۔ میر کی یہ حالت لاڈ صاحب کو پسند نہیں آئی۔ نتیجتاً وہ گلا پھاڑ کر رونے لگا۔ عدیل شاہ نے جلدی سے اسے گود میں بھر لیا۔ روتا بچہ اچانک خاموش ہو گیا اور ٹکر ٹکر انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی سنہری کانچ جیسی آنکھیں تھیں، تیکھے نقوش اور اجلی رنگت شاویر پر گئی تھی۔
عائشہ سے اس نے بس آنکھوں کا رونگ چرایا تھا۔ کہا بھائی یہ کیا بات ہے، مجھے دیکھ کر یہ رونے لگ گیا۔ میر نے منہ بناتے شکوہ کیا، تم ہو ہی اتنے خوفناک کہ بیچارہ ڈر گیا۔ عدیل شاہ نے شرارت سے کہا تو بچہ ذرا سا مسکرایا۔ دیکھ بابا یہ کیسے مسکرا رہا ہے میرے انسلٹ پر، اس نے تو ابھی سے مجھ سے مقابلے کرنے شروع کر دیے، اب میرا کیا ہوگا کالیا۔ عدیل شاہ نے اس کے سر پر چپت لگائی، ویر کہاں ہے؟ یاد آنے پر انہوں نے عائشہ سے پوچھا جس نے لا علمی سے انہیں دیکھا۔ مجھے جب سے ہوش آیا میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ یہ سن کر عدیل شاہ کو تشویش نے آ گھیرا۔ برات کی صبح انا جلد ہی بیدار ہو گئی۔ وہ رات کو آنے والے خواب اور واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ گم سم سی وہ اپنے آج کے لیے ہینگ کیے کپڑوں کو دیکھنے لگی۔ بلیک خوبصورت ریشمی ساڑی جو اس نے بہت شوق سے بنوائی تھی، بہتی آنکھوں کے ساتھ وہ نفے میں سر ہلانے لگی۔ اس نے ساتھ لائے کپڑوں میں سے سمپل سی بلیک کیپری شرٹ نکالی اور پریس کروانے کے لیے ملازمہ کو دے دی۔ بی بی جی کل تسی بہت ودیا ڈانس کیتا سی۔ انا گم سمسی خالی نظر سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بغیر کوئی جواب دیے وہ خوش گپی میں مصروف مہمانوں کی طرف بڑھ گئی۔ رخسانہ چچی نے اسے دیکھا تو آواز دی، انا ٹھیک سے سو گئی تم؟ انا کو کیا کچھ نہیں یاد آیا تھا۔ جی چچی، مخت سر سے جواب دے کر وہ قریب رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ چلو اچھی بات ہے، تم یہیں بیٹھو، تھوڑی دیر تک ناشتہ آ جائے گا۔ اینا اور جہان انہیں اٹھے ابھی نہیں اٹھے ابھی۔ این تو بھی میرے والے کمرے میں سو رہی ہے، ہان بھائی کا نہیں پتہ۔ چلو میں دیکھتی ہوں، اجرت میں کہہ کر وہ باقی مہمانوں کو دیکھنے لگی۔ بارات دوپہر کی تھی، لذت ناشتے کے بعد سب تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ این کو تیار کرنے کے بعد انا خود بھی جلدی تیار ہو گئی۔ آج وہ کل کی نسبت بہت سادہ لگ رہی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، بلیک سمپل لیکن خوبصورت کیپری، پورے بازوں کی شرٹ پر لائٹ براؤن سا میک اپ کیا گیا تھا۔ آئینے میں دیکھتے اس نے اپنے بالوں کو جوڑا بنایا اور سوٹ کے بلیک دوپٹے کا حجاب کرنے لگی۔ انا آپ حجاب کیوں کرنے لگی ہیں؟ اتنی پیاری تو لگ رہی ہیں، پہلے آپ نے ساڑی پہننے سے منع کیا اور اب یہ۔ بیبی پنک نیٹ کے پھولے شارٹ فراق میں لائٹ پنک میک اپ کی اور کالے لمبے گھنگریلے بالوں کو ماتھے سے ہلکا سا موڑ کر کمر پر کھولا چھوڑے وہ تیز تیز بولتی انا سے استفسار کرنے لگی۔ انا کے حلق میں آنسوں کا گولا اٹکا۔ اتنا آسان ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا، اور پھر لوگ بغیر سوچے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ سامنے والے کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ این نے حجاب شروع کر دیا، نو مور کسی چیز، ساتھ ہی اسے مزید بولنے سے منع کر دیا۔ اوکے میں ہان بھائی کو دیکھتی وہ تیار ہوئے ہیں یا نہیں۔ نیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی، سنجیدگی سے اسے کہہ کر اس نے جان کے کمرے کا رخ کیا۔ ٹھک ٹھک، ہاں بھائی میں آ جاؤں؟ دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹا کر اس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آ جاؤ این۔ اس نے اندر آ کر جہان کو دیکھ جو میرون چیک پینٹ کوٹ میں تیار بہت وجہی لگ رہا تھا۔ گھنے بالوں کو سنوار کر اس نے این کو دیکھا جو اس کی لائی فراق میں بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ پیاری لگ رہی ہو۔ جہان نے اس کا گال کھینچا تو این نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ جہان نے دلچسپی سے اس کے تاثرات دیکھ کر محظوظ ہو کر ہنس پڑا۔ انا تیار ہو گئی؟ جی بھائی، اور آپ کو پتہ نہیں انہوں نے آج بالکل سمپل ڈریس پہنا اور حجاب بھی کیا ہے۔ جہان کو خوشگوار حیرت ہوئی، کل انا کو سب کی نظروں کا مرکز بنا دے کر اس کا دل چاہتا کہ اسے کہیں چھپا دے۔ جلدی کے شور مچاتے سب میرج ہال کی طرف روانہ ہو گئے۔ انا سارے فنکشن میں بہت بوجھی سی رہی، ہر کوئی بہت حیرت سے اس کے پاس آتا اور حجاب کے بارے میں دریافت کرتا۔ انا کو بہت حیرت ہو رہی تھی، جب وہ بہت تیار ہو کر انا مرموں کے سامنے جاتی تھی تب کسی نے کچھ نہ کہا، اور اب اس کے حجاب پر بولتے آ رہے تھے۔ انا شادی پر حجاب کون لیتا؟ اور ایسے بہت سارے سوال بعد دل ہو کر وہ حال کے قدرے تنہا کونے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے جہان اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ انا کو مزید کفت ہوئی۔ جہان اس کے سامنے یوں کھڑا ہو گیا کہ وہ اس کے چوڑے وجود کے آگے چھپ سی گئی۔ اس نے نرم نگاہوں سے انا کو دیکھا جو سادگی میں اس کے دل کو اور زیادہ بھا رہی تھی۔ انا، جی ہاں بھائی، کوئی کام تھا آپ کو؟ اس سے فاصلے پر ہوتے اس نے نظر جھکا کر جواب دیا، مجھ سے شادی کرو گی؟ انا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے؟ میں آپ کو بھائی کہتی رہی اور آپ ایسی سوچ رکھتے ہیں میرے بارے میں؟ آئندہ اپنی شکل بھی نہ دکھائیے گا مجھے۔ غصے سے کانپتے اس نے کہا اور جان کی ایک طرف سے گزر کر جاننے لگی، پیار کرتا ہوں میں تم سے، ڈیم اٹ، کوئی گناہ تو نہیں کیا جو تم ایسے بیہیو کر رہی ہو۔ انا کو بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگاتے اس نے غصہ ضابط کرتے ہوئے کہا، آخر یہ لڑکی اس کے جذبات کیوں نہیں سمجھ رہی تھی؟ پیچھے ہٹے، میں نے کہا پیچھے ہٹے۔ اس کے بازو کو جھٹکتے وہ چلائے، شرہنے کی جیسے کوئی بھی ان کی آواز نہ سن سکا۔ جان کی گرفت جیسے ڈھیلی پڑی، انا نے پیچھے ہٹتے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ آئندہ میرے قریب آنے کی ہمت بھی مت کریے گا۔
بہتی آنکھوں سے وہ اس کے منہ پر گرائی اور اپنے آنسو پوچھتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ جہان منہ پر ہاتھ رکھے ساکت کھڑا رہ گیا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا اور داڑھی میں جذب ہو گیا۔ میری آنکھوں میں ایک چبھن سی ہے، ہاں کسی خواب کا تنکا ہوگا۔ انا میری بات سنو۔ اپنے درد کو نظر انداز کرتے وہ اس کے پیچھے لپکا۔ محبت سب سے پہلے عزت نفس ختم کرتی ہے۔ لیڈیز واش روم میں داخل ہوتی انا اس کی آواز پر رو گئی۔ اس کے دل میں درد اٹھا۔ وہ سب جانتی تھی کہ جہان اسے پسند کرتی، لیکن وہ کیا کرتی جو خود کسی اور کی محبت میں مبتلا پل پل مار رہی تھی؟ وہ کسی اور کو کیا دے سکتی تھی؟ انا تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میری محبت بہت پاک ہے، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے غلط مت سمجھو۔ انا کو سینے میں شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ ہاں وہ مجھ سے نکاح ہی تو نہیں کرنا چاہتا تھا، اور میرے سامنے کھڑا یہ مرد جو مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، میں اسے کچھ نہیں دے سکتی، افسوس۔ ہاں بھائی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی، میری جیسی محبت میں ٹھکرائی لڑکی کسی کو کچھ نہیں دے سکتی، اس نے بلکتے ہوئے کہا۔ تو جہان ساکت رہ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن سست ہوگی، دو آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے۔ آخری نظر اپنی ناکام محبت پر ڈالتے وہ تیز قدموں سے حال سے نکل گیا۔ آئی ایم سوری ہان بھائی، میں آپ کا دل نہیں توڑنا چاہتی، لیکن میں کیا کروں، آپ مجھ جیسی لڑکی ڈیزرو نہیں کرتے۔ بلکتی وہ واش روم میں داخل ہوئی۔ وہاں پہلے سے موجود ایک لڑکی نے اس کی حالت دیکھی تو پوچھے بغیر نہیں رہ سکی، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ انا نے اس بات میں سر ہلایا اور واش بیسن پر جھکی پانی کے چھینٹے مارنے لگے۔ جہان آفس کے کام کا بہانہ کر کے عین کو لے کر واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ انا کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہنا اسے ساتھ لیے حویلی چلی گئی۔